شیٹ تحقیقاتی کمیٹی کا معاملہ مزید گھمبیر۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عصمت سعید کو کمیٹی سربراہ بنانے کی مخالفت کر دی۔ سابق ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سے تحقیقات کرانا براڈ شیٹ سے بڑا فراڈ ہے۔ مریم اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف کی تنقید۔ معاملے پر سینٹ کی ہول کمیٹی بنائی جائے، جاوید عباسی کا مطالبہ۔ براڈ شیٹ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کی تقرری پر پیپلز پارٹی کو تحفظات۔ تحقیقات عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف۔ شیخ عصمت سعید کو سربراہ بنانے کا مقصد تمام ملبہ اپوزیشن اور سابق حکومتوں پر ڈالنا ہے۔ نیّر بخاری۔ جب جے آئی ٹی بنی تھی تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ جناب ہم سرخرو ہو گئے پیناما سے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی تحقیق کرنے کا مطالبہ اس ہاؤس میں ہوا تھا۔ پورے پاکستان میں یہ آواز ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں کس طرح سے یہ فرم ہائر کی گئی، کس طرح سے اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا، کس طرح سے NRO 1 ہوا، کس طرح سے NRO 2 ہوا۔ براڈ شیٹ معاملے پر تحقیقات لازمی قرار۔ مشرف دور میں کیسے اس فرم کی خدمات لی گئی، کس طرح کام نہیں کرنے دیا گیا۔ بابر اعوان۔ جب JIT بنی تھی تو کہا گیا کہ ہم پیناما سے سرخرو ہو گئے۔ مشیر پارلیمانی امور۔ یہ جو کمیٹی ہے، یہ کمیٹی جو ہے یہ اس میں کوئی وفاقی وزیر شامل نہیں ہے، لہٰذا اس کمیٹی میں کوئی حکومتی وزیر جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے نواز شریف جیل جائیں، ہم بالکل نہیں چاہتے خواجہ آصف صاحب جیل جائیں یا فلانے جیل جائیں۔ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے، وہ پیسہ ہمیں واپس کریں، اس کے بعد چاہے وہ ابو ظبی رہے، چاہے دبئی رہے، چاہے جہاں مرضی رہنا ہے وہاں پہ رہے، ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ براڈ شیٹ کمیٹی میں کوئی حکومتی وزیر شامل نہیں۔ وزیر اعظم عوام کے پیسے معاف نہیں کر سکتے، کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں۔ خواجہ آصف پیسے واپس کر کے جہاں مرضی جائیں۔ وفاقی وزیر فواد چوہدری۔ براڈ شیٹ کا ہر صفحہ سیاسی لٹیروں کی کرپشن کہانی۔ نون لیگ کرپشن ریس میں سب سے آگے ہے، PDM کی باقی جماعتیں بھی کسی سے کم نہیں۔ تحریک مزید رسوائی کے لیے تیار رہے، فردوس عاشقاوان۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور بڑھتی مہنگائی۔ وزیر اعظم نے اہم اجلاس بلا لیا۔ ذخیرہ اندوزی پر صوبائی حکومتوں کے اقدامات پر بریفنگ شیڈیول۔ عوام کو ریلیف دینے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ PTI فورن فنڈنگ سے توجہ ہٹانے کے لیے الزام تراشی کر رہی ہے۔ پیٹرول اور بجلی مہنگی کرنے سے ثابت ہوتا ہے یہ نااہل اور نالائق ہیں۔ وزیر اعظم کو صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے۔ مرتضی وہاب۔ PDM سے کوئی خطرہ نہیں، یہ ٹولہ خود انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کا احتجاج بے معنی، ملک و قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے راہبر نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، خواجہ آصف لاہور کی احتساب عدالت میں پیش۔ نیب کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ لیگی رہنما کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ منی لانڈرنگ کیس، حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت خارج۔ سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر رد کی۔ احتساب عدالت کی رپورٹ کے بعد مناسب ہوگا ہائی کورٹ سے رجوع کریں، جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس۔ موجودہ حکومت نے قومی اسمبلی کو مساق بنا دیا ہے۔ ارکان کو رات گئے، پتہ چلا صبح اجلاس ہے۔ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہی؟ احسن اقبال۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر کی بھی لیگی رہنما کے موقف کی تائید۔ بھارت خطے میں گریٹ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ مودی سرکار افغان امن عمل سبوتاش اور پاکستان میں عدم استحکام کرنے کے مشن پر ہے۔
بھارت دہشت گرد تنظیم داعش کی پشت پناہی کرنے لگا، کراچی اور مچھ واقعات اسی سلسلے کی کڑی نکلے۔ بھارتی بدنام زمانہ اینکر ارنب گوسوامی کی لیک چیٹ کا معاملہ، انڈین نیشنل کانگریس کے رکن ششی تھرور کا تحقیقات کا مطالبہ۔ 40 فوجیوں کی ہلاکت کو جیت کہنا پاگل پن ہے، لوک سبھا رکن۔ بھارت اندرونی مددگاروں کے ذریعے ملک کو انتشار کی جانب دھکیل رہا ہے۔ ان لوگوں کے کاروباری تعلقات انڈیا سے وابستہ ہیں۔ یہ بھارتی ایجنٹ سے مری میں ملاقاتیں کرتے رہے، شہباز گل۔ وزیر داخلہ کی پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز آمد، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی۔ شیخ رشید نے انسداد منشیات کے حوالے سے اقدامات کو بھی سراہا۔ کہ اس برس کسی بھی صورت میں بچوں کو بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایگزامز ہر حال میں ہوں گے، چاہے ہمیں کچھ مہینے آگے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس پورے جو شیڈیول ہے اس کو مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی جو ہم نے پہلے بنائی تھی، جس نے ایک پچھلا پلان بنایا تھا، اس کمیٹی کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے۔ رواں سال بچوں سے ہر صورت امتحان لیا جائے گا، کسی طالب علم کو بغیر امتحان پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ 50% طلبہ ایک روز، باقی اگلے روز اسکول آئیں گے، وزیر تعلیم سندھ سعید غنی۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک، مزید 47 افراد جان سے گئے، اب تک 11,204 اموات۔ 24 گھنٹے کے دوران 1,745 نئے مریض، 5,28,891 شہری متاثر، 34,916 ایکٹیو کیسز۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عزیر عبدالستار، میں ہوں مریم ذیشان۔ اس بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ اس وقت کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ آنے والے 2-3 مہینوں میں براڈ شیٹ پاکستان کا پاناما 2 ہوگا، اور بعض لوگوں کو شیخ عظمت صاحب پہ دنیا لاء کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور میں مریم صاحبہ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہنے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ میں وہ بات نہیں کہتا جب تک کہ میں خود اس کو دیکھ نہ لوں۔ کیا شیخ عظمت صاحب نیب کے کبھی پروسیکیوٹر رہے ہیں؟ پہلے پڑھوا لیں، اور شیخ عظمت کو نہ لگائیں تو کیا جسٹس قیوم کو لگائیں؟ جی، دنیا لاء کا کیا سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں؟ مجھے بتائیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاناما کیس میں نے خود لڑا ہے ایز اے لائر۔ شیخ عظمت صاحب نے والیوم 10 پڑھی ہوئی ہے، یہ خبر کافی ہے آپ کے لیے کہ شیخ عظمت صاحب نے والیوم 10 پڑھی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے تو کل یہ کہا کہ آپ اس کو اوپن کر دیں فارن فنڈنگ کو، اور سپریم کو الیکشن کمیشن کے آگے لوگ کیوں کم ہوئے؟ کیونکہ میں دینی طلباء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی تعداد جو تھی انہوں نے حصہ نہیں لیا، تھوڑے سے طلباء نے حصہ لیا، اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں طلباء کو کہہ رہا ہوں بڑے شوق سے جائیں، صرف میں کہتا ہوں بچے نہ جائیں، کیونکہ ہائی الرٹ ہے، ریڈ الرٹ ہے اس ملک میں، اور دنیا میں انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں پاکستان کو اور پاکستان کے سی پیک کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں۔ 3 چیزیں یہ کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل مارچ کیا، ساری ٹائم ضائع کیا، کل میرے خلاف بھی بڑی تقریر۔
جو مرضی کہیں، میں علماء کے ہر مکتبہ فکر کے علماء کا احترام کروں گا جی. میرے بارے میں جو کچھ مرضی جو انہوں نے کل کہا ہے میں نہیں کہوں گا. 3 ان کے ایشو ہیں. نمبر 1، پہلے یہ ختم نبوت کا کیس اٹھاتے رہے جناب. 3 کیس ہیں، ختم نبوت، کشمیر اور اسرائیل. سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے. عمران خان ہمیں بتا رہے ہو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ، اور قائد اعظم کے مزار پہ آپ خطاب کر رہے ہو. اس یہ قیامت کی نشانی ہے. مولانا فضل الرحمان قائد اعظم کے مزار پہ خطاب کر رہا ہے، اور جو کچھ قائد اعظم کے وقت میں انہوں نے قائد اعظم کو کہا وہ میں نہیں کہوں گا، علماء کا احترام کروں گا. لیکن تاریخ پڑھنے والے دیکھیں کہ انہوں نے قائد اعظم کو پاکستان بننے سے پہلے کیا کہا. یہ تو گولڈن ٹیمپل جانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کس حیثیت میں گولڈن ٹیمپل کو وزٹ کیا؟ یہ داتا دربار نہیں جاتے، گولڈن ٹیمپل کا یہ وزٹ کرتے ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا جناب ختم نبوت سارے پاکستان میں کوئی شخص ثابت کرے، اور میں خود ایز اے وزیر داخلہ ختم نبوت کے جلسوں سے اب بھی خطاب کر رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ ختم نبوت کے خلاف ترمیم نون لیگ لائی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا. یہ میرا چیلنج ہے. میں نے آ کے اس پہ قومی اسمبلی میں ان کی کھچائی کی، اور صورتحال جو ہے وہ مختلف نکلی، اور پھر ان کو 24 گھنٹے کا میں نے نوٹس دیا. انہوں نے کہا 72 گھنٹے کر دو. پھر میں نے 72 گھنٹے کیا، اور یہ انہوں نے ترمیم واپس لی ختم نبوت پہ. کس بات کا آپ لوگ کشمیر لگائی ہوئی ہے؟ مجھ سے زیادہ کشمیر کو اس ملک میں کوئی نہیں سمجھتا. مجھ سے زیادہ حبہ قدل سے لے کے زیندار محلے سے لے کے لال حویلی کا سری نگر لال چوک سے خون کا رشتہ ہے. کیونکہ اب میں وزیر داخلہ ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا. اگر میں ریلوے منسٹر ہوتا تو میں کہہ دیتا، کیونکہ اب میری پوزیشن بدل گئی ہے. اس لیے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا کیس عمران خان نے UN میں کشمیر کا لڑا ہے، جس طرح وہ کشمیر پر بار بار ظلم و ستم کا، اور یہ مودی کو نام جو ہے ہٹلر کا اور موسولینی کا اور RRS کو جو دہشت گردی کا نام متعارف کرایا ہے ہٹلر کے ساتھ، وہ عمران خان نے کرایا ہے. قوم کو کیوں غلط بتا رہے ہیں؟ جو خدمات عمران خان نے کشمیر کے کاز کے لیے کی ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی 2 یا 3 دفعہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، مولانا صاحب نے نہیں